وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت فرمانے والا ہے. ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جس نے اچھے کاموں میں ساتھ دیا، کسی کی سفارش کی، اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے برے کام میں کی اس کا وبال بھی اس پر ہوگا. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب یہاں پر ایک اہم ترین گفتگو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، شفاعتن حسنتن اور شفاعتن سیئتن. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں بدعتن حسنتن اور بدعتن سیئتن. تو وہ کہتے ہیں قرآن سے ہی ہم نکال رہے ہیں، احادیث سے ہی نکال رہے ہیں. تو اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس کانٹیکسٹ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لیکن یہاں یہ بات اس حوالے سے ضرور سمجھ لیجئے کہ کسی کے جائز کام کے لیے سفارش کرنا یہ ثواب کا کام ہے. سفارش کوئی بری چیز نہیں ہے. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 412، کتاب الزکوٰۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب التحریض علی الصدقۃ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 1432. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا ثواب پاؤ گے. تم سفارش کرو، اس کا ثواب پاؤ گے، اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا. دو باتیں. پہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا توجہ دلا رہے ہیں؟ سفارش کرو، یعنی کہ جس میں اہلیت پاتے ہو اس کی سفارش کرو. تو سفارش کرنا کوئی بری بات نہیں. اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے ایک آدمی میں اہلیت ہے، اس کے لیے اس اہلیت کو لے کے اس کے لیے اس عہدے کی یا کسی چیز کے لیے سفارش کرنا یہ غلط. صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوا ابو سفیان کی سفارش کرنا وہ خدا میں خواستہ غلط نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے پھر اس سفارش کے بعد اللہ اپنے نبی کی زبان سے وہ فیصلہ کروائے گا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی قسم، مرزا نے جو بات کہی تھی نا، مرزا نے کاتب وحی ہونے والے مسئلے کو لے کر جو یہ بات کہی تھی نا کہ وما ینطق عن الہوا کے اندر ان هو الا وحی، میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وحی نازل کرتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب بنایا جانا کوئی وحی کے ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کا سفارش کرنا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس کاتب مقرر کرنا. کیا فرمایا کہ یہ یعنی سفارش کرو، اور پھر اللہ جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوائے گا وہ فیصلہ کس کا ہوگا؟ وہ فیصلہ اللہ کا ہوگا. تو پتہ لگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاتب وحی مقرر کیا جانا صحیح بخاری کی اس صحیح حدیث کی روح سے ہر اعتبار سے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کے عین مطابق ہے.